بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ اسلامک انٹرسٹ ٹی وی کے اسلامی دوستوں، ہم آپ کو اسلامک انٹرسٹ ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو مسلمان 5 ایسے بادشاہوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ سچے اور پکے عاشق رسول تھے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ عام مسلمان ہو یا بادشاہ وقت ہی کیوں نہ ہو۔ آئیے آج ہم اس ویڈیو میں آپ سے ان 5 مسلمان بادشاہوں کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں جو نہ صرف نیک اور عادل حکمران تھے بلکہ وہ سچے عاشق رسول بھی تھے۔ نمبر 5، سلطان ناصر الدین محمود۔ سلطان ناصر الدین محمود پھیلی سلطنت کے سلطان تھے۔ سلطان ناصر الدین اپنے والد کی طرح انتہائی دیندار انسان تھے۔ تمام مورخین کی دیانتداری، مذہب پسندی اور سادگی کی تعریف کرتے ہیں۔ سلطان ناصر الدین کو حضور سرور کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت تھی۔ اس کا اندازہ ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ان کے ایک سپاہی کا نام محمد تھا۔ ناصر الدین ان کو ہمیشہ ان کا نام لے کر بلایا کرتے تھے۔ ایک دن سلطان ناصر الدین نے محمد کو تاج الدین کہہ کر بلایا۔ محمد آئے اور ناصر الدین نے انہیں جس کام کے لیے کہا تھا وہ کام کیا۔ اس کے بعد محمد اپنے گھر چلے گئے اور اگلے 3 دن تک سلطان ناصر الدین کے پاس حاضر نہ ہوئے۔ سلطان کو تشویش ہوئی تو انہوں نے محمد کے گھر ایک سپاہی بھیجا اور انہیں بلایا۔ محمد آئے تو انہوں نے 3 دن غیر حاضری کا سبب پوچھا۔ محمد نے عرض کیا، آپ ہمیشہ مجھے میرا نام لے کر بلایا کرتے تھے، لیکن اس دن آپ نے مجھے تاج الدین کہہ کر بلایا۔ مجھے گمان ہوا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تھی جس کی بنا پر آپ مجھے اس طرح یاد فرما رہے تھے۔ سلطان ناصر الدین نے کہا، واللہ میں تم سے بدگمان نہیں ہوا۔ دراصل بات یہ تھی کہ جس وقت میں نے تمہیں تاج الدین کہہ کر بلایا تھا میں اتفاق سے بے وضو تھا۔ مجھے شرم آئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی اپنی زبان سے لوں، اس لیے تمہیں تاج الدین کہہ کر نمبر 4، سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود غزنوی عظیم مسلمان سپہ سالار تھے جو کہ بت شکن کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی سلطنت کے دوسرے سلطان تھے جنہوں نے اس عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ سلطان محمود غزنوی نے بچپن سے ہی قرآن حفظ اور فقہ و احادیث کی تعلیم حاصل کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلطان کو بڑی محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور قرآن پاک کی سنت کی پاسداری رکھنے والے آپ ایک عظیم حکمران تھے۔ امت مسلمہ سلطان محمود غزنوی کی اصلاحات اور تا قیامت تک رشکی نگاہوں سے دیکھتی رہے گی۔ سلطان محمود غزنوی نے اسلام کا پرچم ہندوستان تک لہرایا، جہاں انہوں نے ہندوستان پر 17 حملے کامیاب انداز میں کیے اور ہندو راجاؤں کو عبرتناک شکستوں سے دوچار کیا۔ سلطان محمود غزنوی بڑے پرہیزگار اور سچے عاشق رسول تھے۔ سلطان محمود غزنوی کی وفات کے وقت یعنی کہ 1030 عیسوی تک اسلام ہندوستان کے بیشتر علاقوں پر غالب آ چکا تھا۔ نمبر 3، سلطان عبد الحمید ثانی۔ سلطان عبد الحمید ثانی سلطنت عثمانیہ کے 34ویں با اختیار سلطان تھے، لیکن بدقسمتی سے جس وقت سلطان نے تخت سنبھالا اس وقت عثمانی سلطنت زوال کی بلندیوں تک پہنچ چکی تھی۔ سلطان عبد الحمید نے اس زوال کے دور میں روس کے ساتھ ناکام جنگ لڑی اور بلقان کی بغاوت کا بھی سامنا کیا، جبکہ یونان کے ساتھ سلطان عبد الحمید نے جو جنگ لڑی اس میں کچھ حد تک سلطان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ سلطان عبد الحمید ایک سچے عاشق رسول تھے۔ آپ سلطان کے عشق رسول کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب فرانس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصاہی کی
تو سلطان نے فرانسیسی سفیر کو بلایا اور اسے کہا کہ میں بلقان، عراق، شام، کوہ لبنان، حجاز، اناطولیہ اور پایا تخت قسطنطنیہ کا سلطان ہوں۔ میں اس وقت امت مسلمہ کا خلیفہ عبدالحمید خان ہوں۔ اگر تم نے اس گستاخی کو نہ روکا تو میں دنیا تمہارے سروں پر گرا دوں گا۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے دور پر چونکہ اس پر طاغوتی طاقتوں کا قبضہ زیادہ تھا، اس لیے سلطان کو 1909 عیسوی میں تخت سے اتار دیا گیا اور سلطان کو سیلکونیا میں قید کر دیا گیا۔ 1912 میں جب سیلکونیا یونان کے قبضے میں آ گیا تو انہیں استنبول میں قید کر دیا گیا۔ سلطان نے اپنے آخری دن اپنی بیویوں، اپنے بچوں کی صحبت میں فاسفوس میں واقع ایک بیلربئی محل میں اپنے یادداشتیں لکھنے، مطالعہ کرنے اور لکڑی کا کام کرتے گزارا، جہاں وہ اپنے بھائی سلطان محمد خامس سے چند ماہ قبل 10 فروری 1918 کو فوت ہو گئے۔ سلطان عبدالحمید کو استنبول میں سپرد خاک کر دیا گیا۔